ہم آج بھی خچری سے جہاں پر سواریاں نہیں ہیں، ریگستانی علاقہ یا پہاڑی علاقہ ہے، کہیں اونٹ سے سفر ہے، کہیں خچر سے، آج بھی جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر خچر اور گھوڑے کا استعمال ہوتا ہے، لیکن جو عمومی شاہراہ ہیں وہاں پر کوئی کہ نہیں صاحب ہم تو وہی سواری استعمال کریں گے، ہم زمانے موجودہ کے سواریوں سے نہ واقف ہیں، ہم تو آج بھی ہم کنویں سے ہی پانی پیئیں گے، ہم ٹوٹی کا استعمال نہیں کریں گے، ہم انہی چیزوں کا استعمال کریں گے، تو ایسے آدمی کہا جائے گا کہ جاہل ہے، حالات سے ناواقف ہے، دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر گئی اور ابھی یہ ان سب چیزوں سے ناواقف ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کے توسط سے بہت پہلے ہم کو بیدار فرما دیا کہ اگر کامیابی چاہیے، اگر دنیا میں تم روشن نام چاہتے ہو، اگر دنیا میں تم اپنا سر بلند کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، اس پڑھائی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ علم دین مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو، آخرت کے جو فوائد ثمرات ہیں اس کو حاصل کرنا ہے، رسول اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، آخرت کو کامیاب بنانا ہے، تو ہمارے لیے جو آخری پیغمبر نے آخری کتاب کے ذریعہ جو ہمیں سبق دیا، ہمیں اس پر پیرا ہونا ضروری ہے۔ لیکن انہی آیات سے اور احادیث رسول سے ہی علماء نے اس کا بھی استعمال کیا کہ علم دین ضروری ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی میں علم دنیا، عصری علوم، جدید ٹیکنیکل علوم، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ زمانے کے مقتضیات الگ الگ ہوا کرتے ہیں، زمانے کی فرمائشیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ جیسا وقت آئے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ میں تم دنیا والوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کے، دنیا والوں کے قدم سے قدم ملا کر کے، دنیا والوں کے دوش بدوش ہو کر کے چلنے کے لیے تم کیسے چلو گے اگر دنیا کے جو علوم ہے، عصری علوم ہے، جدید ٹیکنیکل ہے، اس کو نہیں حاصل کرو گے؟ ہوا یہی کہ ہمارے احباب رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا 3 کھیل جائز ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں تیر اندازی وغیرہ، گھوڑ سواری وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں یہ ضروری تھا، ہمارے احباب کو فراموش کر دیے۔ حالات کیا ہوئے کہ ان سب چیزوں کو جو ماحصل تھا، رسول پاک کا دین آخری دین ہے، آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جدید علوم حاصل کرو جس کے ذریعہ تم دوسروں کو سبق لے جا سکتے ہو۔ تو ہمارے اوپر پڑھنے کی آیت نازل ہوئی، ہم فراموش کر دیے، غیروں نے لے لیا، پتہ چلا کہ وہ سپر پاور ہو گئے، پتہ چلا کہ وہ بہت بڑی طاقت والے شمار کیے گئے، اور ہم تعداد میں، دولت میں، حکومت میں، سلطنت میں، ہر چیز میں، یہاں تک کہ ہماری تعداد بھی بہت ہے، تعداد کم نہیں ہے، تقریباً 2 ارب کے قریب تعداد ہے، لیکن ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہم آج سب سے نچلے استر پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم علم دین مکمل حاصل کر پائے، نہ علم دنیا مکمل حاصل کیے، علم دین بھی حاصل نہیں کیے، علم دنیا بھی حاصل نہیں کیے، یعنی ہم کہیں کے نہیں رہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم، قسم ہے قلم کی، قسم کی چیز کھائی جاتی ہے، اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ لوگ جہالت میں اپنی بیٹی کی قسم کھا لیتے ہیں، یا ماں کہتی ہے کہ ہمارے سر کی قسم کھاؤ، مطلب یہ کہ میں تمہاری نظر میں سب سے اہم ہوں، تو تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یا نہیں کرو گے، میرے سر کی قسم کھا کر کے تم کہو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یا ماں بیٹے کا نام لے کر کے میں فلاں یہ قسم کھاتی ہوں، تو یہ تو خیر جہالت والی بات ہے، لیکن بہرحال جس کو عمومی طور سے لوگ سمجھتے ہیں بڑا، اس کی قسم کھاتے ہیں، لیکن یہاں پروردگار عالم یہاں قسم فرما رہا ہے، اور خداوند قدوس جس کی قسم کھا لے یقینی طور سے وہ چیز بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ تو اللہ نے کسی قسم فرمائی قلم کی، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ قلم میں بہت طاقت ہے۔ آج ہم دیکھیں یہ قلم اگر جج کے ہاتھ میں اگر یہ قلم پہنچ جائے تو اسے زندگی موت و زد کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور لوگ
اس قلم کے لیے، اس قلم سے بچنے کے لیے یا اس قلم کے چل جانے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، پروردگار عالم کرم فرما دے کہ جج ہماری موافقت میں قلم چلا دے۔ محترم حضرات، یہ قلم ڈاکٹر کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو اسے صحت و مرض کی شناخت ہو جاتی ہے، آدمی کو زندگی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ قلم اگر وکلا کے ہاتھ میں پہنچ جائے، انجینئر کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو اس سے چیزیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں۔ یہ قلم علماء کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو اس سے حلال حرام اور کفر ایمان اس کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ قسم ہے قلم کی، یعنی یہ قلم بہت اہمیت والی چیز ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وما یسطرون، جس سے لکھتے ہیں۔ اب اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی تعلق سے یاد ہو سکتی ہے، یا لکھنے والوں کو جو عمومی طور سے لکھتے ہیں ان کے لیے بھی یاد ہو سکتی ہے، یا جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے اس کی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ قلم کی ایک اہمیت ہے، ایک طاقت ہے۔ محترم حضرات، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم موجودہ وقت کی ضرورت بنیں، موجودہ وقت کی ہم ضرورت بنیں۔ اب ضرورت کیسے بنیں گے؟ اگر ہم کو توفیق ملی، ہم کسی لائق ہو گیا تو ٹھیک ہے، الحمدللہ بالعالمین۔ اگر ہم کسی لائق نہیں ہوئے تو کم سے کم جو اپنی نسل ہے یا آنے والی نسل ہے اس کو تو ہم قوم کی ضرورت بنا ہی دیں، قوم کی ضرورت بنا دیں۔ دیکھیے موجودہ وقت میں کس قدر منافرت ہے، کی طریقے سے ذہن میں زہر کو گھول دیا گیا ہے کہ اب تو کوئی نام لینا پسند نہیں کر رہا ہے، بلکہ دیکھنا نہیں پسند کر رہا ہے، بلکہ لوگ کیسی کیسی باتیں بھڑکاؤ اور کیسی کیسی باتیں ایسی لوگ ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ آدمی لڑ جائے، بھڑ جائے، خطرہ ہو جائے، جانی مالی نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت نے بہت بڑے توجہ دلا دی، جب قوم کی آپ ضرورت بن جائیں گے تو جب آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، ہماری قوم کا ہے، ہم اس پر جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کی تشخیص اچھی ہے، وہ مرض کو پہچان لیتا ہے۔ تو مسلمان رہے، مسلم غیر مسلم سب جاتے ہیں، غیر مسلم رہے، مسلم غیر مسلم سب جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس کے قلم میں طاقت ہے، علم ہے، اور علم کے اعتبار سے وہ قلم چلاتا ہے۔ اس بنا پر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں کسی بھی فن میں دیکھ لیجیے، کسی شعبے میں دیکھ لیجیے، زندگی کے کسی بھی اصل میں دیکھ لیجیے، آدمی اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس پر علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قلم میں طاقت ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم موجودہ وقت میں قلم کی طاقت کو پہچانیں۔ اگر ہم کسی لائق ہو گئے، اللہ تعالیٰ مزید یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مزید علم حاصل کریں اور پھر اس کے اعتبار سے قلم کو چلائیں۔ اور اگر ہم کسی لائق نہیں ہو پائے تو کم سے کم اپنے آنے والی نسل کو ہم اس لائق بنائیں۔ پہلے سب سے پہلے عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو اس کو بتا ہی دیں کہ وہ سمجھے کہ معبود کون ہے، پروردگار کون ہے، ہمارا خدا کون ہے، پالنہار کون ہے، رب العالمین کون ہے۔ کم سے کم یہ بات چاہے بیٹے ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے بیوی ہو، اس کے ذہن میں ہم ڈال دیں کہ خدا وہی ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ جانے پائے کہ یہ پیڑ بھی خدا ہو سکتا ہے، یہ لکڑی بھی خدا ہو سکتی ہے، یہ پتھر بھی خدا ہو سکتا ہے۔ افسوس تو خیر آتا ہی ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، اونچے درجات کو فائد ہونے لوگ، محترم حضرات، جو بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے ہیں، لیکن جب اپنے معبود کے شناخت کی بات آتی ہے تو یہاں آ کر دھکا کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر آ کر کے وہ ان کا علم جواب دے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے، یا پھر یہ ہے کہ کہیں سے علم کی روشنی، نوری روشنی ان کو نہیں ملی۔ تو کم سے کم ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور پھر اپنے آل اولاد کی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم چاہے مدرسے بھیج کر کے ہو اور چاہے گھر ہی پر ہم کلمہ طیبہ پڑھا کر کے، بزرگوں کے واقعات سنا کر کے ان کے ذہن میں ایمان کو اتنا راسخ کر دیں کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی کوئی ان کو بہکانے والا آئے، کوئی ان کو دین سے پھرانے والا آئے تو اس کو دھکے میں مار کر کے کنارے کر دیں۔
मोहतरम हजरात, तो ये ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत ये है कि हम देखें कि किस मामले में हम कामयाब हो सकते हैं और किस सतह पर हम जा करके लोगों की ज़रूरत बन सकते हैं। जब ज़रूरत बनेंगे तो फिर उस वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो दुश्वारियाँ हैं वो आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए। कलम की जो अज़मत है, उसकी ताकत है, उसको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ने की और लिखने की, और जो पढ़ने लिखने वाले दीनी जो उलमा हैं, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हैं, उनका अदब करने की। क्योंकि मौजूदा वक्त में एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद भी और अपने हलवायाल को भी हम ये बताने की कोशिश करें कि बड़ों का अदब करना चाहिए और खुसूसी तौर से उलमा का अदब करना चाहिए, बुजुर्गों का अदब करना चाहिए और उनके पास बैठने की कोशिश करना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि बुजुर्ग बैठें, उलमा के पास बैठें, उनसे मोहब्बत करें और उनकी ताज़ीम करें और उनका अदब करें। तहजीब ताज़ीम ये कौमों की शनाख्त हुआ करती है। आप देखेंगे, बल्कि चंद साल पहले एक जगह मैं गया एक मेरे हाउस में, तो एक साहब आए, मैं बैठा हुआ था निकाह खान की हैसियत से। एक साहब आए अपने लड़के को लेकर के और कह रहे हैं कि हमारा लड़का है, इंटर कर रहा है, तो बाबू ये फलां साहब हैं। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, हाँ ठीक है, बस इतना कह करके वो चला गया। उसके बाद एक गैर मुस्लिम अपने लड़के को लेकर के आया, और जैसे वो लेकर के आया और जो मेरे बगल में बैठी हुई, तो उनसे कहा कि बेटे देखो ये हमारे दोस्त हैं, फलां हैं। फ़ौरन उसकी क्या फ़ौन छुप करके उसका पैर तो उनके हिसाब से है, उनके एतबार से जो उसको अदब समझते हैं, फ़ौन छुप करके पैर छुआ और उसके बाद में खड़ा रहा ऐसा करके। मैं कहा देख बड़ी तकलीफ हुई, खैर चले गए। तो मैं उनसे कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, देखिए ये तहजीब है कि ये हमारे भाई थे, ये अपने लड़के को लेकर के ये बताए भी कि फलां साहब हैं, तो उसके ज़बान से इतनी बात नहीं निकल पाई कि अस्सलाम वालेकुम या सलाम अलैकुम, जो किसी भी तरीके से झुकना और मुसाफा करना, दूर के बाद सलाम करने को भी वो रवादार नहीं हुआ। और वहीं पर गैर का आया, और आप देखे होंगे कि ये सड़कों पर पता चला कि बड़े बड़े मतलब पोस्टों पर पहुंचे हुए गैर मुस्लिम होते हैं। अपने पता चलता है कि उम्र में कोई दराज कहीं रहते हैं, वो नहीं देखते हैं कि हम चौराहे पर खड़े हैं कि हम इमाम में खड़े हैं। ये जानते हैं कि हमारा बड़ा है, फौरन झुक करके उसके कदम को छूते हैं। और हमारी जो जमात है, हमारे अपने अहबाब हैं, हमने बच्चों को तालीम ही नहीं। वो हाथ मिलाना दूर की बात है, सलाम करने को भी रवादार नहीं है। मौलाना साहब यहाँ खड़े हैं, दो साथी आए हंसते मुस्कुराते वहाँ निकल जा रहे हैं। मौलाना साहब हैं कहीं होंगे, मौलवी साहब होंगे, हैं रहें तो यहाँ कोई बुजुर्ग खड़ा है होंगे, कहीं के मियाँ जी होंगे, यहाँ से अपना हंसते मुस्कुराते हाथ में हाथ डाले हुए या मोबाइल लगाए हुए निकल गए। मोहतरम हज़रात, हम हमारी ज़िंदगी चाहे जैसे गुजर जाए, ये चूँकि जो बातें हैं जिसको हम भी महसूस करते हैं, आप हज़रात भी देखेंगे, महसूस किए होंगे। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि ज़रूरत है कि हम आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो पीढ़ी है, जो आइंदा ये हमारी मुस्तक़बिल है, हम इसको समझा करके, तहज़ीब याफ्ता करके और इसको संभाल करके रखें। ये हमारे लिए ख़जाने की हैसियत से हैं। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इल्म दीन से आरास्ता पैरास्ता फरमाए, इल्म हासिल करने और साथ में कलम की हमें उसमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अस्सलाम वालेकुम। किताब आपको दी जा रही है जिसके अंदर इस्लामी अकायद और नमाज वजू वगैरह के सवाल जवाब की रोशनी में लिखे हुए हैं। कुछ अहबाब ने अपने मरहूमीन की जानिब से घर के ये इसाले सवाब किया। आप इसे हासिल करें। किताबों के भी हुकूक होते हैं, तो उसे ताक में सजाया ना जाए, उसे पढ़ा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप किताबों के हुकूक का ख्याल रखेंगे, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर आप कोई दीनी सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सवाल तारीखी, फर्जी और बेमौजू नहीं होना चाहिए। ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई ताल्लुक ना हो कि इमाम हुसैन अपनी तख्ती पे क्या लिखते थे बचपन में, मुझे तख्ती थी। तो ये जान के आप
کچھ اس کا وہ نہیں نکل سکتا، یا پھر کوئی تاریخی سوال بھی نہیں، دینی شرعی مسئلے ہوں تو آپ عورتوں کی محفل ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو ہوتی ہے، دعوت نامہ آپ تک پہنچتا ہوگا بچوں کے لیے۔ 11 فروری کو رہیں گے اس بار 11 فروری کو وہ محفل ہوگی، تو آپ اپنے گھر کی خواتین کو اس میں شرکت کریں۔ کوئی سوال ہو تو آپ حضرت مدینہ مسجد میں پہلے جمعے کے افسر اور اس کے مسجد شہر کی دیگر مساجد میں بھی، مدینہ مسجد میں ریتی چوک پہ پہلے جمعہ کو مہینے کے بعد نماز عصر درس قرآن و سنت ہوتا ہے۔ چشتیہ مسجد بخشی پور، جس کو رفوگر والی مسجد کہتے ہیں، اس میں بعد نماز عشاء ہر مہینے کے پہلے جمعہ، اور سبزپوش ہاؤس مسجد جعفرہ بازار میں دوسرے جمعہ کو بعد نماز عشاء مختصر صرف 1-1.5 گھنٹے کی محفل درس قرآن و سنت کے عنوان کے تحت ہوتی ہے، تو ممکن ہوگا تو آپ اس میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کو اردو میں چاہیے، کتاب اردو میں لے کر رکھتے ہیں، اور اس کو نہ ملی ہو میرے لگتا ہے کہ کتاب یہاں پہ تشکیل کی جائے گی، اس میں آپ حضرات بھی اپنے گھر کے مرحومین کی جانب سے اگر کتابیں وغیرہ تقسیم کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں سے رابطہ قائم کریں گے، آپ کی رہنمائی۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دن کی خیرات دے دو، پھر وہی دن رات دے دو، ہر دل مسلم کو آقا پھر وہی جذبات دے دو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اللہ وعلی آلہ و صحبہ شکران یا الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا نے قدوس ہمارے احباب نے اس مبارک محفل کا انعقاد کیا۔ پروردگار عالم دام دل میں قدم سکنے جس طریقے سے بھی جو بھی انہیں حالات، مواقع اور زر جو کچھ میسر آئے اپنے اعتبار سے انہوں نے حاضر کیا۔ رب قدیر سب کی قربانی کو، سب کے حصے کو قبول فرما، ان سب کو جزیل خیر عطا فرما، اجر خیر عطا فرما، بہتر احسن سے احسن، بہتر سے بہتر ان سب کو بدلہ عطا فرما۔ ان دارین کے ساتھ ان مجموعہ احباب کو، جملہ علماء کو سرفراز فرما۔ خداوند قدوس ہمارے احباب بہتر طریقے پر اس محفل پاک کا انعقاد کر رہے ہیں۔ الہ العالمین قوم کی بچیاں، مائیں بہنیں یہاں پر شرکت ساتھ حاضر کبھی رہے، سب کتنی برکتیں عطا فرما دے۔ ہمارے احباب آتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں، الہ العالمین ہمارے جملہ احباب ہمارے بچوں کے زندگی میں برکتیں عطا فرما دے۔ ان جملہ حضرات کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرما دے۔ پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے، ہر مشکل کو الہ العالمین آسان سے آسان ترین بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے احباب کی، بھائیوں کی، بزرگوں کی جو دلی تمنائیں، نیک خواہشیں، مقاصد ہیں، حبیب پاک کے صدقے میں سب مکمل فرما دے۔ الہ العالمین سب کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے، سب کے دلوں میں قلم کی طاقت کو جاننے اور اس کو حاصل کرنے، اس قلم کو چلانے کی الہ العالمین جو اسباب وسائل ہیں ان تمام اسباب وسائل سے ہمارے احباب کو الہ العالمین شمار فرما دے۔ خداوند قدوس ہمیں تعلیم کی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے قوم کے بچوں کو جو ہمارے مستقبل ہیں الہ العالمین روشن و تابناک بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے احباب کے اس دینی فریضہ کو الہ العالمین اسلام کی تبلیغ تجریشات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، خداوند کو سب کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ دارین کی بھلائیوں سے سب کو شادگاں فرما دے، فوز المرام فرما دے، سرفرازیاں عطا فرما دے، کامیابی عطا فرما دے، کامرانی عطا فرما دے۔
آگے کے جو ہے مسلم مراحل ہوں اللہ ان سب کو آسان فرما دے استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لا اله الا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علیکم آپ لوگ آرام سے بچے چلے جائیں گے بچے چلے جائیں گے جن لوگوں کو کتاب نہیں بھی پڑھنی ہے وہ ضرور تمہارے پاس